میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسنین کریمین کو پیار فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن پاک کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، تو ایک قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سردار نے کہا آپ اتنا مہربانی اور شفقت کرتے ہیں بچوں پر، ہم تو ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اور آپ اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے بوسے لے رہے ہیں۔ وہ حیرت کا انہوں نے اظہار کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رحمت ہوتی ہے اسی کے اندر رحم کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر تمہارے سینوں میں رحمت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور ایک آدمی کو وہ خط دیا، اس کے اوپر کسی عہدے کی تعیناتی تھی، یعنی آپ نے کسی کو عہدہ دیا۔ اب جس آدمی کو عہدہ عطا فرمایا تو اس کو وہ خط دے دیا، جس میں تحریر مقرر تھی کہ ہم تجھے فلاں عہدہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اس کے سر کو بوسے دیے اور لطف بخشا۔ جب اس بچے سے پیار کیا نا تو وہ جو شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اور آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے سر کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ حسنین کریمین آتے تو آپ اپنا ناک مبارک ان کے سر پہ رکھ کے خوشبو سونگا کرتے تھے، فرماتے یہ جنت کے پھول ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ جلال میں آگے فرمایا یہ جو تحریر میں نے لکھ کے دیا ہے اس کو پھاڑ دو، جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ رعیت پر کیسے رحم کرے گا؟ ایسا شخص کسی عہدے کے قابل نہیں ہو۔ جس کے اندر رحمت کرنے کا، رحم کرنے کا مادہ نہ ہو، جس کا دل نرم نہ ہو، جو مخلوق خدا کے غم اور دکھ میں ترسے نہ، تڑپے نہ، اس کو بے چینی نہ ہو، وہ کسی عہدے کا قائل نہیں ہوتا۔ عہدے کے قائل وہی ہوتے ہیں جو شان رحمت للعالمین سے وافر حصہ لیے ہوتے ہیں۔ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ کریمی دیکھیں، کریم تو کریم ہی ہوتا ہے نا۔ ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا جمیل کہاں ہو؟ جمیل بن سراقہ محبوب کے صحابی ہیں، سراقہ کے بیٹے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں جب تک سارا قافلہ لشکر گزر نہ جائے نا، آپ نے نہیں ہٹنا، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور وہ کھڑے رہے جب تک سارا قافلہ گزر نہیں گیا۔ یعنی محبوب علیہ السلام انسان تو انسان، جانوروں کا بھی اتنا خیال فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، خانہ کعبے کی چابی محبوب کو نہیں دی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی جس کو چاہوں گا وہ دوں گا۔ اور جس وقت مکہ شریف تشریف لائے آپ نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ تو سامنے آئے لرزتے ہوئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، اور جو کریم ہوتے ہیں ان سے کرم کے سوا کوئی اور امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا یہ چابی ہم تمہیں دیتے ہیں، قیامت تک یہ تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔